بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حلقہ ثالث کا سبق نمبر 150 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت الثانی ان قصد امتثال الامر سے لے کر وہذا البیان انما یبرہن علی اخذ القید تک۔ طلاب عزیز، کل لحاظ سے آج کا درس گزشتہ درس سے پیوستہ درس ہے، یعنی گزشتہ درس کا تسلسل ہے۔ گزشتہ درس میں بحث ہماری اس بارے میں چل رہی تھی کہ آیا قصد امتثال امر کو متعلق امر میں اخذ کر سکتے ہیں یا نہیں بطور قید و شرط۔ تو فرمایا گیا کہ 3 ادلہ ہیں اس کے محال ہونے پر کہ آپ قصد امتثال امر کو متعلق امر میں بطور قید و شرط اخذ نہیں کر سکتے۔ ان میں سے پہلی دلیل کی وضاحت گزشتہ درس میں بیان کی گئی، اور ابھی یعنی وہ مسئلہ تھا دور لازم آ رہا تھا۔ اب آج کے درس میں قصد امتثال امر کے محال ہونے کی دوسری اور تیسری دلیل کی وضاحت کی جائے گی۔ آئیے ملاحظہ فرمائیں عبارت کو۔ الثانی، دوسرا استدلال، دوسری وجہ قصد امتثال امر کو بطور قید و شرط اخذ کرنے پر متعلق امر میں دوسری دلیل ان قصد امتثال امر عبارت عن محرکیت الامر۔ قصد شیخ صدر فرما دوسرا یہ دلیل کا عنوان یہ ہے کہ امتثال امر کا قصد کرنا یہ عبارت ہے، بیان ہے اس کا کہ امر محرکیت رکھتا ہے، یعنی امر مکلف کو وادار کر رہا ہے متعلق امر کی جانب۔ یہ والامر لا يحرك الا نحو متعلقی، اور امر حرکت نہیں دیتا متعلق کو، وادار نہیں کرتا متعلق کو سوائے معاف کیجیے گا وادار نہیں کرتا مکلف کو سوائے متعلق امر کی جانب۔ فلو کان نفس القصد المذکور داخلا فی المتعلق، اب خود قصد امتثال امر یہ اگر ذاتاً داخل و دخالت رکھتا ہو، یعنی دخیل ہو، جز ہو متعلق امر میں، تو لأدّا، تو یہ سبب بنے گا کہ الی ان الامر یحرک نحو نفس هذه المحرکیت، کہ سبب بنے گا امر حرکت دے مکلف کو خود اس محرک کی جانب۔ وہذا مستحیل، اور یہ محال ہے، جبکہ یعنی محرکیت کی جانب امر حرکت نہیں دیتا، بلکہ امر جو ہے حرکت مکلف کو دیتا ہے متعلق امر کی جانب، نہ اس محرک کی جانب خود جو کہ امر ہے یا قصد امتثال امر ہے۔ وبیان آخر، دوسرے الفاظ میں یعنی ایک دوسری تبیین ہے اس دوسری دلیل کی، ان المکلف لا يمكنه ان يقصد امتثال الامر الا بالاتيان بما تعلق به ذلك الامر، کہ مکلف کے لیے ممکن نہیں کہ وہ امتثال امر کا ارادہ کر سکے، قصد کر سکے، سوائے ہاں ایک صورت میں، جب وہ انجام دے اس ایسی چیز کو خارج میں، یعنی ایسے واجب کو جس کے ساتھ امر نے تعلق پیدا کیا، فرض کے صلی یا اقیم الصلاۃ کو جب آپ انجام دینا چاہتے ہیں تو ہاں وہاں پہ قصد امتثال امر ممکن ہے، وگرنہ اس سے قبل والے وجوب والے مرحلے میں، جعل والے مرحلے میں ممکن نہیں کہ مکلف قصد امتثال امر کر سکے۔ فَإِنْ كَانَ الْقَصْدُ الْمَذْكُورُ دَخِيلًا فِي الْمُتَعَلِّقِ، اب قصد مذکور یعنی قصد امتثال امر متعلق امر کے اندر اگر دخالت رکھتا ہو تو فہذا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان الامر لم يتعلق بذات الفعل، کہ امر کا تعلق ذات فعل کے ساتھ نہیں ہے بلکہ قصد امتثال امر کے ساتھ ہے۔ بس نتیجے میں فلا يمكن للمکلف ان يقصد الامتثال بذات الفعل، بس پھر مکلف کے لیے یہ ممکن نہیں کہ ذات فعل کو امتثال کے ارادے سے انجام دے سکے۔ وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ،
اگر آپ چاہیں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان قصد امتثال الامر بفعل، کسی بھی فعل کے بارے میں، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو وغیرہ، کسی کا امتثال امر کا ارادہ کرنا، یتوقف ہو، یہ موقوف ہے کہ علی ان یکون مصداقا لمتعلق الامر، یہ تب ہو سکتا ہے جب متعلق امر کے مصادیق میں سے ایک مصداق قصد امتثال امر ہو، ہاں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے قصد، یہ یعنی کر سکتے ہیں آپ فعل کو بطور قید، فعل کے اندر بطور قید و شرط قصد امتثال امر کو لے سکتے ہیں جب متعلق امر کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہو، وَقَوْنُهُ كَذَلِكَ عَلَى فرض اخذ صدق اخذ القصد فی المتعلق، اور یہ ایسا ہی ہے، یعنی مصادیق متعلق امر میں سے ہے یہ، وہ یتوقف، یہ یوں ہے وَقَوْنُهُ كَذَلِكَ یتوقف، اس طرح قصد امتثال امر موقوف ہے کہ علی انضمام معاف کیجیے گا کذالک، یعنی متعلق امر موقوف کے علی انضمام القصد المذکور الیہ، کہ متعلق امر کے اندر جب امتثال امر کو ضمیمہ کریں گے تب درست ہوگا، وہذا یؤدی الی توقف شأن نفسہ، اور یہ چیز سبب بنتی ہے کہ ایک چیز موقوف اپنے پر، یعنی امتثال امر موقوف ہے امتثال امر پر، ٹھیک، امتثال امر موقوف ہے متعلق امر پر، اور متعلق امر کا چونکہ مصداق ہے متعلق امر پھر موقوف ہے امتثال امر پر، نتیجہ امتثال امر موقوف ہے امتثال امر پر، اور نتیجہ یہ کہ استحالۃ الامتثال ہے، قصد امتثال امر کو بطور قید و شرط آپ متعلق امر میں نہیں لے سکتے، نہیں اخذ کر سکتے، محال ہے۔ شیخ صدر فرماتے ہیں وقد اجیبہ، جس طریقے پہلی دلیل استحالہ کا جواب دیا گیا، وقد اجیب علی ذلک، اس دوسری دلیل کا بھی جواب دیا گیا ہے کہ بأن القصد، یعنی یہ استحالہ کی دلیل درست نہیں ہے۔ شیخ صدر فرماتے ہیں کہ بأن القصد اذا کان داخلا فی المتعلق، اگر قصد امتثال امر دخالت رکھتا ہو بطور قید و شرط متعلق امر میں، تو ان حل الامر الی امرین، تو امر پھر مرکب ہو جائے گا، امر جو سلے کا ہے یہ مرکب ضمنین ہے، یعنی دو چیزوں کے ضمن میں منحل ہوگا، لکل منہما محرکیت و نحو متعلق، ان دونوں میں سے، ان دونوں چیزوں میں ہر ایک جو ہے وہ متعلق امر کی جانب مکلف کو وادار کرے گی، مکلف کو بعث کرے گی، تحرک کرے گی اس کی جانب، اور وہ دو چیزیں احدہما، ایک ہے الامر بذات الفعل، امر یعنی صلی ہو رہا ہے تو ایک ذات نماز، دوسرا والآخر امر بقصد امتثال امر الاول جعل محرکا، دوسرا یہ کہ امر اول یعنی جو صلی ہے اس کو آپ امتثال امر کے ارادے سے انجام دیں، اس لیے کہ مولا نے اس کو بجا لانے کا حکم دیا، اس لیے میں اس کو مولا کے امر کی امتثال کرنے کی نیت سے انجام دے رہا ہوں، اور یہی محرک ہے متعلق فعل کی جانب، یہ دو چیزیں۔ فَيَنْدَفِعُ الْبَيَانُ الْأَوَّلُ فِي الْبُرْهَانِ الْمَذْكُورِ، اچھا یہ ثانی میں جو دو بیان تھے آپ نے ملاحظہ فرمایا، اس میں فرماتے پہلے جو بیان تھے، پہلی تبیین دور ہو جاتی ہے برہان یوں کہ ان الامر ثانی، یہ امر بقصد امتثال امر اول، یہ یحرکو نحو محرکت الاول، وہ ذات فعل کی جانب جو کہ محرکت اول ہے، امر اول ہے، اس کی جانب مکلف کو وادار کر رہی ہے، لا نحو محرکت، خود کی جانب محرکت، خود کی جانب مکلف کو محرک نہیں بنا رہی، مکلف کو وادار نہیں کر رہی تاکہ دور کا اشکال لازم آئے، وَيَدْفَعُ الْبَيَانُ السَّابِقُ، اور دوسری جو تبیین تھی کہ مکلف کے لیے ممکن نہیں کر امتثال امر کو انجام دے سکے سوائے یہ کہ ایسی چیز کو انجام دے جس کے ساتھ امر نے تعلق پیدا کیا ہے، ہو تو بِأَنَّ ذَاتَ الْفِعْلِ مُتَعَلَّقٌ لِلْأَمْرِ، ذات فعل متعلق امر ہے، وہ کیا ہے، وہ الامر الضمنی الاول، مثلا صلی میں صلاۃ نماز، الثالث، تیسری تبیین قصد امتثال امر کے محال ہونے کی، ایک ان قصد امتثال امر، امتثال امر کا ارادہ اذا اخذ فی متعلق الامر، اگر بطور قید و شرط اخذ کیا جاتا ہے کہ متعلق امر یعنی وہی جو قصد امتثال امر کے ساتھ ہو، تو کان نفس الامر قیدا من قید الواجب، اچھا جو واجب ہے، واجب و وجوب میں فرق آپ کے اذہان مبارکہ میں ہوگا، تو پھر یہ امر خود امر قید ہو جائے گا واجب کی قیود میں سے، یعنی واجب کی متعدد قیود ہیں ان میں سے ایک قید یہ امر ہے، وحیث چونکہ انہو قید غیر اختیاری، چونکہ یہ قید غیر اختیاری ہے، مثلا جس طریقے سے
نماز کے لیے نماز ظہر کے لیے زوال کا ہونا یہ قید غیر اختیاری ہے تو فلا بد من اخذ قید فی موضوع الوجوب ہے، تو ضروری ہے کہ جب غیر اختیاری ہو، تو یہ چندین بار بیان ہو چکا ہے قید کے مباحث میں، وجوب و واجب کے مباحث میں، تو اس کا وجوب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، واجب کے ساتھ نہیں ہوتا، جائل کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، مجعول کے ساتھ نہیں ہوتا۔ وہذا یعنی اس کا مطلب یہ کہ اخذ الامر فی موضوع نفسی وہا محال، یعنی امر کو خود موضوع کے اندر، یعنی خود امر کو امر کے اندر بطور قید و شرط اخذ کیا جائے، یہ محال ہے۔ وقد مر بنا هذا البرهان فی الحلقۃ السابقۃ، یہ حلقہ ثانی میں اس برہان کی وضاحت ہم نے بیان کر دی ہے۔ وقد يعترض علیہ، شیخ صدر فرماتے ہیں اس تیسری تبیین پر بھی یا تیسری دلیل پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ بأن القید غیر الاختیاری للواجب، آپ جو فرما رہے ہیں قید غیر اختیاری واجب کے لیے، یہ انما یلزم ان یؤخذ قیدا فی موضوع الوجوب، ضروری ہے کہ یہ وجوب کے اندر بطور قید و شرط کیا، واجب کے اندر نہیں کی جا سکتی، جس طریقے سے یہ ادلہ کے ساتھ بیان ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ لأنه لو لم یؤخذ كذلك، اگر وجوب کے موضوع وجوب کے لیے بطور قید و شرط اخذ نہیں کی جائے گی تو لکان الامر محرکا له المقید، تو امر کیا ہے؟ محرک بنے گا مکلف کے لیے مقید کی جانب، اور یہ مکلف کو اگر محرک مکلف کے لیے محرک بنے مقید کی طرف، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یسابق التحریک نحو القید، گویا کہ قید کی جانب مکلف کو وادار کیا جا رہا ہے، مع انہ غیر اختیاری، کہ قید اختیاری نہیں مکلف کے میں، تاکہ اس کو وادار کیا جا سکے۔ اور یہ بیان ہو چکا ہے کہ ممکن ہی نہیں، جو مکلف کے اختیار میں نہیں ہے، مولا اس کے بارے میں اس کو امر کر کے وادار کرے۔ فلا بد من اخذ فی الموضوع، بس ضروری کہ اس کو موضوع وجوب کے اندر اخذ کیا جائے بطور قید و شرط، تاکہ لیکون وجود الامر و محرکیتہ بعد افتراض وجود القید، تاکہ قید کے ہونے کو فرض کرنے کے بعد امر کے ہونے کو اور امر کے محرک کے مکلف ہونے کو ثابت کیا جا سکے۔ وفی هذه الحالۃ لا يحرک الا الى التقید وذات المقید، اور اس صورت میں امر محرک نہیں سوائے اس قید کی جانب اور صاحب قید کی جانب، یعنی قید اور صاحب قید، یعنی ذات فعل اور قید امثال امر، اس کی جانب محرک ہے۔ تو طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔